حسن اپنی بیوی نازیہ اور تینوں بیٹے رمضان، کاشف اور اسفند کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے برسر روز کاٹتے، اسے گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ بڑا بیٹا رمضان پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنانے کا کام کرتا، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے پمپ پر ملازمت کرتے تھے۔ رمضان شادی کی عمر کو پہنچا تو نازیہ پاس کے گاؤں سے کم عمر سیدھی سادی نادیہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ نازیہ روایتی ساس بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے، چل کے میرے ساتھ کام کر، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں بیاہ کر لائی جو ایسے تو سارا سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ شادی کو چوتھا دن تھا۔ 16 سالہ نادیہ مہندی لگی ہتھیلیوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جب وہ دھاڑتی ہوئی آئی تھی۔ نادیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساس کا رویہ ایسے بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کام تھی اس کے پیچھے ہوئی، پھر اس کے بعد سے اس نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کو کوئی بھی موقع نہ دے۔ سارا سارا دن جانوروں کی طرح کام میں لگی رہتی، لیکن پھر بھی نازیہ کا غصہ کم نہیں ہوتا۔ رمضان بھی ماں کی سنتا۔ نازیہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی شکایتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی، کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی سچی اس کی ایسی شکایتیں لگاتی جس پر رمضان آگ بگولا ہو کے اس کی ایسی خبر لیتا کہ جس کے نشان کتنے دن تک اپنی داستان سناتے رہتے۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی۔ چپ چاپ تو پہلے بھی وہ سنتی آ رہی تھی، اب اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کی توجہ کا محور اس کی ننھی سی بچی بن گئی، جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فریحہ رکھا۔ اتنے مہینوں میں بھی تجھے روٹی پکانا نہیں آئی؟ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، چل جا کے مجھے دوسری روٹی لا کے دے۔ وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کے مڑنے لگی تھی، چپ چاپ روٹی کی ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ توبہ توبہ، چلاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کوٹ کے بھری ہے، نیک بیوی بنتی پھرتی ہے۔ میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری جلی روٹی لا کے سامنے رکھتی جیسے بڑا احسان کر رہی ہے مجھ پہ۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا چوتھا سال شروع ہوا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اب کہ ساس نے لڑکیوں کے تانے دینا شروع کر دیے، یہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے بہت غصہ آتا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بھی بات نہیں سن پاتی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی۔ جانتی تھی کہ شوہر بھی ساس کے ساتھ ہے، اس لیے منہ کھولنا فضول ہے۔ میکے میں بوڑھے ماں باپ کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب خاموشی سے برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی آتی جو اس کی رخصتی پر کی تھی کہ بیٹی، شادی ہو کے جا رہی ہو، اب سے وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مر کے ہی وہاں سے نکلے۔ اس بد نصیب ماں کو کیا پتا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کی کہے کی لاج رکھے گی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سب سہنے کا کبھی سوچتی بھی نہ۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا۔ وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے ناشتے بنانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ دوبارہ اٹھنے کی ناکام کوشش کی، پھر چپ کیے پڑی رہی۔ نازیہ نے خوب آوازیں لگائیں، پھر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ کب سے تیرا گھر والا ناشتہ ناشتہ کر رہا ہے، لیکن تو ہے کہ کان بند کر کے یہاں پڑی ہے۔ چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر، اس نے سنگ دلی سے کہا۔ امی مجھے بہت تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ نقاہت اس کی آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن نازیہ جیسے پتھر دل انسان کے محسوس کرنے کی بات نہیں تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جیسے مجھ پر احسان کری ہو۔ بڑی آئی بیمار، جلدی سے اٹھ جا ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں کام کروانے کے۔ سنگ دلی کی تمام حدیں پار کرتے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال بیمار آنکھوں میں کتنی التجا تھی۔ شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کے رونے لگی۔ ایک تو ماں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے اور اوپر سے یہ چڑیلیں اپنا راگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کے مارے بچیوں کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ نادیہ کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شور کی آواز سے نازیہ کے بیٹے اور شوہر بھی آ گئے اور نادیہ کو ملامت کرنے لگے۔ مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا، پھر کمرے میں آ کے الماری سے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کب کی پڑی تھی۔ خالی پیٹ ہی پانی سے نگل گئی، بھوکی بچیوں کے پاس ہی لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ حتیٰ کہ بھوکی بچیوں سے بھی غافل ہو کے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔
اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گزر چکا تھا جب مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کے بال نازیہ نے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، ساتھ ہی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ سارا دن یہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے۔ لیکن اب اور نہیں، میں بھی دیکھتی ہوں اب تو کام کیسے نہیں کرتی۔ چل دفعہ ہو اور رات کی روٹی کا بندوبست کر۔ ہڈ حرام، تجھے ذرا احساس نہیں کہ سانس صبح کی لگی ہے؟ تجھے کیا، تیری بلا سے دن کو بھی میں اکیلی کرتی رہی، لیکن تو اب بھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسی بھی کیا موت پڑ گئی ہے؟ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی اس سے زیادہ اس کا ہاتھ۔ نادیہ کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال سانس سے چھڑانے چاہے۔ امی، میری ذرا ہمت نہیں ہو رہی، آج آپ کر لیں۔ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی؟ پچھلے 4 سالوں میں اس نے کبھی اف تک نہیں کہا، اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ اس نے نازیہ کے منہ پر صاف انکار کر دیا۔ نازیہ سے یہ بات برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے؟ ٹھہر، رک، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ باہر صحن میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ نادیہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ نازیہ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا دیکھ کے نادیہ سسر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابو مجھے بچا لے، دیکھیے ہمیں مجھے مارنے آ رہی ہیں، آپ انہیں سمجھائے نا، مجھے معاف کر دیں، میں سارا دن کام کروں گی لیکن وہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے، تو جان اور وہ۔ حسن نے بے حسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ نادیہ کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے، اس وقت نازیہ نے اندر آ کے پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا۔ وار اتنا زور سے تھا کہ وہ گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نازیہ کے سر پر بھوت سوار تھا۔ دوبارہ وار کیا، اب وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے؟ اب آیا مزہ؟ وہ واپس پلٹی۔ بہو کو اسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی جب حسن کو خوف نے گھیر لیا۔ دیکھ جا کے کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ مر جائے میری بلا سے۔ اس نے بول تو دیا لیکن دل میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے۔ اتنے میں رمضان بھی آ گیا۔ اب اس نے اپنی مظلومت اور بہو کی زبان درازی کے وہ قصے سنائے کہ اسے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹا دیکھ ذرا کہیں مر تو نہیں گئی؟ اب نازیہ کو صحیح معنوں میں ڈر لگنے لگا۔ مرنے دے اماں، ہے ہی اس قابل۔ یہ کہتے ہوئے وہ نادیہ کے پاس چلا گیا جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں، اس کا سانس رک رک کے چل رہا ہے۔ بیٹے کی بات پر دونوں میاں بیوی کے احسان خطا ہو گئے۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی جب انہوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا، شفاق منصوبہ۔ 12 بجتے ہی انہوں نے بے ہوش نادیہ کو بوری میں بند کیا اور دور لے جا کے پہاڑیوں کے اس پار پھینک آئے کہ صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کو وہاں پھینک کے تیل چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ شناختی نہ ہو سکے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارشوں کے دن تھے۔ وہ ظالم آگ لگا کے تھوڑا آگے ہی پہنچے کہ بارش نے سب جل تل کر ڈالا۔ ٹھنڈک ایسی کہ بندے کے اتنی شدید سردی میں بھی اس کی نبض چل رہی تھی، خواہ آہستہ ہی سہی۔ ایسے موسم میں وہ بے سر و سامان 3 دن اور 3 راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی۔ نازیہ اور بیٹوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشان مٹائے۔ دوسری طرف یہ خبر پھیلا دی کہ ساس سے جھگڑ کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ بیچارے سخت پریشان تھے کہ آخر بیٹی کو ڈھونڈے کہاں۔ پولیس کی مدد لی گئی لیکن اسے نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ نازیہ نے بہو کے کردار پر خوب کیچڑ اچھالا، جانے کس یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ پورے گاؤں میں خوب تھو تھو ہوئی۔ تیسرے دن اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی، وہ جگہ جہاں کوئی بھی بھولے سے نہ جاتا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعہ کے 11ویں روز وہاں نکل گیا۔ جب پاس پہنچا تو ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود جو اوندا پڑا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا۔ پاس آ کے غور کرنے پر اسے جھرجھری آ گئی۔ بھاگتا ہوا واپس پہنچا، گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو لے آیا۔ ساتھ نادیہ کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ اس نے بیٹی کی جب یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کے بیٹی کے وجود کو ڈھانپا جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھا۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک احرام مچ گیا۔ نادیہ کے ساس سسر، شوہر اور دیوروں کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آ گئی۔ نازیہ جو بیٹوں کے ہاتھوں بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کوئی اس کے گناہ پر اسے
کوئی کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ یہ بات بھولی بیٹھی تھی کہ اوپر والا خدا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں بھی چھپی سچائی کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ نازیہ اور اس کے گھر والے جب جیل میں اپنی سزا کے منتظر ہیں، لیکن اس سب میں ان دو معصوم بچیوں کا کیا قصور جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا، اب نام نہاد باپ سے بھی محروم ہوئی بیٹھی ہیں۔ صرف اور صرف ایک انسان کی غصے کی وجہ سے دونوں معصوم کلیاں بچپن کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہوئی ہیں۔ ننیال میں خواہ کتنا ہی پیار کیوں نہ ملے، لیکن وہ ماں کہاں سے لائیں گی جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ ایک یہ جذبہ دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نازیہ نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لیا ہوتا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔